سر ایک المیہ ہے، وہ میری سمجھ میں ویسے آج تک وہ آیا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بمپر کراپس ہوئی ہیں، ہمارے ہاں ویٹ کا بحران چل رہا ہے، کرائسس ہے، آٹا قیمتیں بہت اوپر چلی گئیں. آپ کہتے ہیں چینی بہت پاکستان میں پیدا ہوئی، چینی کا بحران شروع ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں پاکستان میں فرٹیلائزر ریکارڈ پیدا ہوئی ہے. پاکستان میں فرٹیلائزر لینے کے لیے کسانوں کی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آخری بار کب میں نے اتنی لمبی لائنیں دیکھی تھیں. وہ یوریا نہیں لوگوں کو مل رہی، بلیک میں مہنگے داموں ڈبل قیمت کے اوپر بلیک میں بک رہی ہے. آپ کیسے حکومت چلا رہے ہیں؟ یا تو آپ کی پوری کابینہ ناہلوں کے اوپر بھری ہوئی ہے، معذرت کے ساتھ برا نہ مانیے گا، تو یا کوئی اور سسٹم میں ایسی خرابی ہے جو سائنس میں نہیں سمجھا. کبھی بمپر کراپس کے نیچے کرائسس نہیں آتا، آپ کے دور حکومت میں بمپر کراپس کے نیچے کرائسس چل رہا ہے. دیکھیں آئی تھنک آپ ایک ہو رہے ہیں ملک صاحب کافی. دوسری چیز یہ کہ آٹا چینی پہ آپ نے آٹا پہ دیکھا تھا سندھ سے کتنا بڑا ہمیں ایک بوجھ آیا تھا، اتنا بڑا کرائسس آیا تھا، اور آخر میں بولا کیا کہ جی چوہے کھا گئے ہیں سارا. تو مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس کس کارٹیلز کے ساتھ خان صاحب الجھ پڑے ہیں. تو آپ کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ یہ جو تینوں فرٹیلائزر ہو گیا، شوگر ہو گیا اور آٹا ہو گیا، تینوں کے تینوں شاید پاکستان کے تینوں سب سے بڑے کارٹیلز ہیں. اب یہ ہم ایڈریس نہیں کر رہے کہ ان کارٹیلز کو کیسے کریں. ان کو یہ عادت ہے ان کو کہ ہر چیز اپنے منمانی سے اپنے طریقے سے چلے. پہلی دفعہ کوئی کھڑا ہوا ہے ان کے خلاف، اب ظاہری بات ہے اس میں وہ شارٹیجز پیدا کریں گے، مشکلات پیدا کریں گے، ہولڈنگ کریں گے، یہ ساری چیزیں چلیں گی. ہاں ہمارا کیا کام ہے کہ اس کی پالیسی جلد سے جلد بہتر کریں، اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بہتر کر سکیں. آپ کو 4 سالوں میں یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ عمران ان کو مافیاز کہتے ہیں پرائم منسٹر. یہ مافیاز کون ہیں؟ آٹا کے اندر، شوگر کے اندر، فرٹیلائزر کے اندر. فرٹیلائزر کی فیکٹریاں فنگر ٹپس پہ گنی بھی جا سکتی ہیں، میں ان کی اونرشپ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں. پھر گیس کے کیا ایشوز ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. یو نو اٹ ویری ویل. آپ کی فنگر ٹپس پہ ہوگا کہ کس نے کیا کیا کہاں کیا ہوا ہے. اٹس اے فیلئر آف دی سسٹم. آپ اس گورننس کو ایڈریس نہیں کر سکے جو ایشوز آپ کو کرنے ہیں. نو لیٹ می ری فریز. آپ نے کیا بولا ہے؟ اٹ واز اے فیلڈ سسٹم اینڈ سم ونز ٹرائنگ ٹو کریک اٹ. ایک فیلڈ سسٹم کو آپ کوشش کریں، اگر اسی سسٹم پہ چلتے رہتے آپ کہتے ہیں کہ ریفارم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. آپ کی حکومت کے اندر کچھ لوگ اس کے بینیفیشری ہیں. لائک شوگر میں 45% پروڈیوسر جو ٹوٹل پاکستان کی شوگر پروڈیوس ہوتی ہے وہ تو آپ کی حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے. آٹا کے اندر آٹا کے ملرز کون تھے؟ ویٹ کے یہ یوریا کے اندر کرائسس آیا ہے. شوگر میں کون بیٹھا؟ آپ شوگر ملرز کاؤنٹ کرنا شروع کریں فنگر ٹپس پہ سارے، تو ہاف آف دی شوگر پہ ابھی انکوائری نہیں. ابھی آپ اس کو آپ تنقید کر رہے تھے کہ شوگر انکوائری کیوں ہوئی؟ شوگر انکوائری اس لیے ہوئی نا. واٹ از دی آؤٹ کم؟ آپ نے رپورٹ بتائی مجھے. بٹ وی آر اسٹل ویٹنگ فار دی آؤٹ کم. نا آؤٹ کم از دیئر. پرائم منسٹر نے کہا 140 ارب روپے عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر مافیا کی جیب میں چلے گئے. تو وہ شوگر مافیا والے جیل میں ہونے چاہیے تھے نا. لیکن اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں تو 85 سے لے کے 2017-2018 تک فار ایگزامپل ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی شریف برادران دونوں پنجاب کو چلا رہے تھے. ٹھیک ہے جی، سب کو پتا تھا بچے سے لے کے بزرگ کو کہ یہ کرپٹ ہے. ان کے اپنے ڈایا ہارڈ ان کے لوگ کہتے تھے جی کھاتے ہیں لیکن لگاتے بھی. ان کے ڈایا ہارڈ ایک چیز جن کو پاکستان میں نہیں بھی یقین تھا نا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں. 2014 کے دھرنے سے لے کر آپ کے 2018 کے الیکشن تک سارے پاکستان نے مان لیا کہ وہ شریف برادران بھی کرپٹ ہے، زرداری فیملی بھی ساری کرپٹ ہے. اپنے لوگوں نے مان لیا کہ کھاتے ہیں لیکن لگاتے بھی. لیکن آپ نے فرق کیا کیا؟ نہیں فرق بات نہیں ہے. بات یہ کہ دیکھیں ایک کلیئرلی ایک لیپس ہے سسٹم کے اندر کہ اس پوری چیز کو اٹھا کے جب ہم ڈالتے ہیں آپ گورننس کو ایڈریس نہیں کر سکتے. وہ کلوز نہیں ہو رہا تھا. آپ گورننس ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکتے. لیکن ملک صاحب جوڈیشل از ناٹ گورننس.